الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. آج ہم بخائل الرحمن باب بادا ہے. باب اذا اذن انسان لآخر شیئا جائز. باب اس بیان میں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ استعمال کر سکتا ہے. کہنا ہے چاہے کہ یہ سامان میری ہے اور میں نے کہا صاحب آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اسلام کہتا ہے پھر وہ استعمال کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا الٹا بھی سمجھ لیں کہ اگر سامان کا مالک آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ بلا اجازت استعمال نہیں کر سکتے. اجازت مل جائے تو آپ استعمال کریں. امام بخاری رحمہ باب بادا. حدیث نمبر ہے 2456. عن ابی مسعود ان رجلا من الانصار. مسعود سے روایت ہے یعنی عبداللہ بن مسعود کہ ایک آدمی انصار میں سے یقال لہ ابو شعیب, جن کا نام ابو شعیب تھا, جن کو ابو شعیب کہا جاتا تھا, یعنی ان کا نام ابو شعیب نام نہیں بلکہ کنیت کہہ لیجیے. کان لہ غلام لحام, ان کے پاس ایک کسائی غلام تھا اور مطلب پیشے سے وہ کسائی تھا, جو اس کا کام تھا غلام. اور عربوں کے ہاں غلام کا یہ کام رواج تھا, حالانکہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, لیکن ایک سسٹم چل رہا تھا تو ایک ساتھ اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے دھیرے دھیرے ابھارا کہ غلام آزاد کریں گے, اتنا ثواب اتنا ثواب, اور اس کے بعد غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا پر زور دیا, جبکہ اوروں کے یہاں غلام جانوروں سے کم نہیں تھی, یعنی جیسے جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا ویسے غلاموں کے ساتھ. لیکن اسلام نے کہا نہیں صاحب یہ بھی انسان ہے, انسانوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. پھر آزادی پر زور دیا, یہاں تک کہ الحمدللہ اسلام کی مہربانی ہوگی کہ سارے غلام آزاد ہو گئے, اور آج اب غلام کا دور نہیں. تو کہہ رہے ان کا ایک غلام تھا جو کسائی تھا. فقال ابو شعیب نے ان سے کہا اصنع الطعام خمسہ, کیا غلام تم ہمارے لیے 5 آدمیوں کا کھانا بناؤ. دیکھو غلام وہی ہوتا ہے کہ اس کا مالک جو بھی کام اس غلام سے لے گا نا غلام کو کرنا ہوگا. اس لیے اسلام نے کہا انسان کو صرف اللہ کا غلام بننا چاہیے, باقی کسی اور کا نہیں, کیونکہ اللہ جو کہے گا آپ کو آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا پڑ جائے گا, اور یہ اتھارٹی کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ جو بھی کہا جائے آنکھیں بند کر کے. حالانکہ اللہ کے بنا اگر دیکھا جائے تو مہربانی ماں باپ کا ہوتا اولاد پر, لیکن وہاں بھی نہیں کہ ماں باپ جو بھی کہے آنکھیں بند کر کے مان لو, نہیں, ان کا بھی ایک دائرہ ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا لازم ہے, لیکن اللہ اس کے رسول نے جو دائرہ رکھا اس دائرے میں, اس کے آگے چل کر کے نہیں. تو غلام یہی ہے کہ بھائی جو, اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو عباد کہا ہے, یا عباد جگہ جو قرآن کے اندر عباد عبد کی جمع مطلب ہوتا غلام. یہ میرے غلام ہیں, میری غلامی کریں گے, کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے. تو غلامی سے آزاد, تو غلام تھے, ان کو کہا ہماری 5. اسی لیے غلام سے ملتا جلتا نوکری بھی ہے, نوکری کی بھی فضیلت نہیں ہے, لیکن چونکہ آدمی کی مجبوری ہے تو کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ نوکری میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. ابھی ہم بھی نوکری کرتے ہیں, حالانکہ ہماری نوکری تھوڑا الگ نہیں, معاملے کا وہ نوکری نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ہمارے سامنے بھی ایسے مسائل آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب نوکری کرتے ہیں جا رہے ہیں, نوکری بھی مجبوری ہے نا, نوکری کرتے ہیں, نوکری میں یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے. جو آپ کے اوپر آتی ہے نا اس کا دوست سننا پڑے گا, آپ کو اس پہ نہیں کرنا پڑے گا میری غلطی ہے یا نہیں تھی, یہ چلے گا نہیں, کیونکہ آپ نوکری کرتے ہو نوکر. اسی لیے اسلام نے نوکری کی فضیلت نہیں رکھی, لیکن مجبوری ہے, کرو گے کیا کرو نہیں, اگر نوکری کیسے نوکری کرو. تو کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا بناؤ. لعلی ادعو النبی خامسہ خمسہ, چونکہ میں نبی کے ساتھ 4 اور لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے میں نبی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور نبی کے ساتھ 4 اور لوگوں کو بلا رہا ہوں. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 5. تو غلام سے کہہ رہے ہیں تم 5 آدمیوں کو کھانا ریڈی رکھو. یعنی یہ کہ دعوت کا پلان پہلے سے بنتا ہے, ہوتا ہی طریقہ یہی ہے بھائی
ٹھیک ہے کوئی اچانک مہمان آ گیا تو جو ہے گھر میں کوئی بات نہیں کھلا دو کوئی مسئلہ ہے، لیکن دعوت کی شرط یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کی جائے، جو بھی اللہ نے دیا ہے مہمان کو اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کی جائے۔ تو غلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 5 آدمیوں کی دعوت ہے، کھانا بناؤ، میں نبی اور ان کے ساتھ 4 اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْجُوعَ، وہ کہہ رہے ہیں دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تھے، نبی سے ملاقات ہو گئی تو چہرے سے پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کا یہ تو شیوا بن چکا تھا نا، آپ دیکھیں آپ زندگی پڑھیں، اب تو الحمدللہ ایسے حالات تقریباً نہیں، بہت کچھ شاعری کا دور ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں، بھوکے رہتے تھے، پتھر باندھ لیا کرتے تھے پیٹ پر تاکہ تھوڑا تسلی ملے کہ پیٹ میں کچھ ہے، ایسے حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ملتا ہے کہ کبھی صبح پوچھتے بیوی سے گھر پہ کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا نہیں، اب کہتے کوئی بات نہیں چلو آج میں روزے سے، نفل روزہ ایسے بھی رہ سکتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں چلو آج میں روزے سے، کیوں بھوکا رہنا بہتر ہے کہ روزہ نہ کرے۔ اور دوسری چیزیں گھر والوں کو ٹینشن سے محفوظ کر دو، کیونکہ حقیقی بیوی جو ہوتی ہے نا جو شوہر سے محبت کرتی ہے، اگر شوہر بھوکا رہے گا تو بیوی کو چین نہیں رہے گا، لیکن جو آپ نے کہا میں روزے سے ہوں تو بیوی شام تک کیا ٹینشن فری ہو گئی نا، یہ بھی لاجک اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بیویوں کو ٹینشن فری کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو ٹینشن نہ لو میں آج روزے سے ہو گیا، یعنی شام تک کوئی ٹینشن نہیں، شام تک اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھائے میں بھوکا کرتے تھے، تو یہ کچھ شعر میرے کے بارے میں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، اور حقیقت میں آدمی کے اندر کی حالات چہرہ بتا دیتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہو جو اپنا پیشہ بنا لیا ہو تو اپنا حلیہ اسی انداز میں بنا کے رکھے گا نا کہ لوگ ترس کھائیں اور 150-200 بھیک دیتے رہیں، جو بھی دیتے رہتے ہو ایک الگ بیٹھے ہو وہ حلیہ بنا کے رکھے، ورنہ عام آدمی جو ہوتا ہے نا عام حالات میں اس کی زندگی اس کی چارک الگ کیفیت رہتی ہے، لیکن جب کسی مصیبت ہوگا کسی پریشانی میں تو اس کے چہرے کے حالات بدل جاتے ہیں، چہرہ حالات کی رہنمائی کر دیتا ہے، آگاہی کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے، اور صحابہ کرام کو بھی انہوں نے دیکھا کہ 4 لوگوں کو رشتہ انہوں نے آپ جوڑ لیا اور اس کے بعد انہوں نے دعوت کر لی، پھر کیا ہوا فدا کھانا بن گیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، یعنی اس جماعت کو بلا لی 4-5 لوگ جو بھی تھے، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ لَمْ يُدَعْ، کہنے ان کے ساتھ ایک اور آدمی آ گیا جن کی دعوت نہیں دی گئی تھی، دعوت دینے کے لیے 5 ایک ایکسٹرا آ گیا، اور وہ بھی صحابی تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا، رجل کا تذکرہ ہے، اس میں بھی حکمت ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ فضول نہ آ جائے کہ یار وہ ایسے صحابی تھے جو بنا دعوت کے چلے گئے تھے، ایسا آتا ہے، اسی لیے سب حکمت کی بات ہے، راوی کو خوب پتا ہے وہ کون سے صحابی ہیں، لیکن انہیں جان بوجھ کے وہ نام کیا کر دیا مائٹر سے سر کر دیا تاکہ لوگوں کو ذہن میں فضول نہ آ جائے کہ یہ صحابی تھے اتنا اونچا مقام اور دعوت میں بغیر بلائے چلے، حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر درست نہیں ہوگا میرا جانا تو آپ کوئی راستہ نکالیں گے نا، یہ کیسے حالات الگ الگ ہیں، تو کہہ رہے 5 آدمی ہو گئے، یعنی 5 کو نبی کو دے کر کے ایک اشتراک 6 ہو گئی، دعوت نہیں دی ایک ساتھ میں ہو گئی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انکار نہیں کہ ان کو لے جانے سے، حالانکہ بغیر دعوت کے دعوت میں جانا نہیں چاہیے، آپ ان کو منع کیوں، آپ سمجھے جیسے ہم بھوکے ویسے ان کو بھی بھوک لگی ہے، تو آپ نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ میں جب ان کے گھر پہ پہنچے تو نہیں کہا ان هذا قد تبعنا اتانا اللہ، صاحب دعوت دینے والے سے صاحب گھر سے گزرے کہ یہ صاحب بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری تھی اور رسول کی بات تھی، کون پرمیشن دے رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کھاٹے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو گئے کہ اگر 4 آدمی کھا رہے 6 شریک ہو جائے تو اللہ برکت دے دیتا، 6 آدمی آرام سے کھا لیا جاتا، لیکن امت کو یہ قصور بتا کے گئے کہ بھائی بغیر دعوت کے دعوت میں نہیں جانا چاہیے، اور چلے گئے تو اجازت دے دی،
اجازت مل گئی تو شریک ہو جاؤ، نہ ملے تو ریورس گیئر لگا لو، اس کی گنجائش نہیں۔ اب میں بتاؤں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ ہمارے بکرانے کے حالات کیا ہے؟ ایک ساتھ ایک تھی ہے نا، ایک کے ساتھ ایک تھی۔ تجربہ نہیں ہے کہ آدمی اگر 500 آدمیوں کو کھانا کھلانا تو ایٹومیٹک کو 700 آدمیوں کا کھانا بناتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میں دعوت 500 کو دوں گا لیکن ایک کے ساتھ ایک پھر آ جائے گی۔ بہت مطلب ایک کمی ہے، کسی پر کمی نہیں، ایک کمی ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ہمارے یہاں ایک کام سسٹم بچوں والا چلتا نا، ہم گئے ہمارے ساتھ تو بچے بھی چاہیے، بچے کی بھی ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو بچہ چلتا، کچھ نہیں چلتا ہوتا، وہ کھائے گا کتنا، وہ کھائے گا کتنا، آپ کو پتا نہیں وہ کھاتا جتنا اتنا نقصان کر دیتا۔ سمجھ رہے کہ ایک آدمی کو برابر ہو گیا نا تو بچے کی، اب کہہ رہے یار بچہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے بچہ نہیں مانتا تو پہلے پرمیشن دے دو۔ سسٹم کیا ہے؟ پرمیشن دے دو، پوچھو کہ صاحب ہمارا یہ بچہ ہے پیچھے لگ گیا ہے اور چھوڑ نہیں رہا ہے، اگر اجازت ہے تو بیٹھا دوں، ورنہ الحمدللہ بلا دل دکھائے اپنے آپ کو واپس کر دو۔ یہ طریقہ ہے، تو یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ سے تعلق یہی ہے کہ بھئی اگر کوئی چلا گیا تو اس کے بعد اجازت مل گئی تو شریک ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اجازت نہیں ملا ہے تو نہیں۔ تو ایسے سامان پر کوئی بھی سامان ہو، اگر صاحب مالک جو ہے سامان کا مالک اگر اجازت دے تو استعمال کر سکتے ہیں، اجازت نہ دے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کے میں کہنے سے زیادہ ہو کریں تو